السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کون سی ایسی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنے کے باوجود ان سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ آج کی یہ ویڈیو ہم تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو حقیقت میں ایک ایسا ضابطہ حیات کی بات کرتے ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں خاندان کا تصور خاص اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے اسلام میں کچھ ایسے رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح سے صریحاً منع کیا گیا ہے۔ آئیے ایسی عورتوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کے ساتھ اسلام نکاح کی اجازت نہیں دیتا۔ ان عورتوں کے ساتھ جو انسان کو محرم ہو ازدواج حرام ہے، مثلاً ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، ساس۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے اس کے ساتھ جماع نہ بھی کرے تو اس عورت کی ماں، نانی اور دادی اور جتنا سلسلہ اوپر چلا جائے سب عورتیں اس مرد کی محرم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ ہم بستری کرے تو پھر اس عورت کی لڑکی، نواسی اور جتنا سلسلہ نیچے چلا جائے سب عورتیں اس مرد کی محرم ہو جاتی ہیں، خواہ وہ عقد کے وقت موجود ہوں یا بعد میں پیدا ہوں۔ اگر کسی مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا ہو لیکن ہم بستری نہ کی ہو تو جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہے احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت تک اس کی لڑکی سے ازدواج نہ کرے۔ انسان کی پھوپھی اور خالہ اور اس کے باپ کی پھوپھی اور خالہ اور دادا کی پھوپھی اور خالہ، باپ کی ماں اور ماں کی پھوپھی اور خالہ اور نانی اور نانا کی پھوپھی اور خالہ اور جس قدر یہ سلسلہ اوپر چلا جائے سب اس کے محرم ہے۔ شوہر کا باپ اور دادا اور جس قدر یہ سلسلہ اوپر چلا جائے اور شوہر کا بیٹا، پوتا اور نواسہ جس قدر بھی یہ سلسلہ نیچے چلا جائے اور خواہ وہ نکاح کے وقت دنیا میں موجود ہوں یا بعد میں پیدا ہوں سب اس کی بیوی کے محرم ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو خواہ وہ نکاح دائمی ہو یا غیر دائمی، جب تک وہ عورت اس کی منکوحہ ہے وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اس ترتیب کے مطابق جس کا ذکر طلاق کے مسائل میں کیا جائے گا اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے تو وہ عدت کے دوران ان کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن طلاق بائن کی عدت کے دوران اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور متع کی عدت کے دوران احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت کی بہن سے نکاح نہ کرے۔ انسان اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی بھتیجی یا بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ بیوی کی اجازت کے بغیر ان سے نکاح کر لے اور بعد میں بیوی اجازت دے دے تو پھر کوئی اشکال نہیں۔ اگر بیوی کو پتہ چلے کہ اس کے شوہر نے اس کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح کر لیا ہے اور خاموش رہے تو اگر وہ بعد میں راضی ہو جائے تو نکاح صحیح ہے، اور اگر رضامند نہ ہو تو اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر انسان خالہ یا پھوپھی کی لڑکی سے نکاح کرنے سے پہلے نعوذ باللہ خالہ یا پھوپھی سے زنا کرے تو پھر اس کی لڑکی سے احتیاط کی بنا پر شادی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنی پھوپھی کی لڑکی یا خالہ کی لڑکی سے شادی کرے، اس سے ہم بستری کرنے کے بعد اس کی ماں سے زنا کرے تو یہ بات ان کی جدائی کا موجب نہیں بنتی، اور اگر اس سے نکاح کے بعد لیکن جماع کرنے سے پہلے اس کی ماں سے زنا کرے تب بھی یہی حکم ہے کہ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس صورت میں طلاق دے کے اس سے یعنی پھوپھی زاد یا خالہ زاد بہن سے جدا ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی پھوپھی یا خالہ کے علاوہ کسی اور عورت سے زنا کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی نہ کرے، بلکہ اگر کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ جماع کرنے سے پہلے اس کی بیٹی کے ساتھ پہلے اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے، لیکن اگر اس سے کہ پہلے اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے، لیکن اگر اس کے ساتھ جماع کر لے اور بعد میں اس کی ماں سے زنا کرے تو بے شک عورت سے جدا ہونا لازم نہیں۔ مسلمان عورت کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ مسلمان مرد بھی اہل کتاب کے علاوہ کافر عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہودی اور عیسائی عورتوں کی مانند اہل کتاب عورتوں سے متع کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور احتیاط لازم کی بنا پر ان سے دائمی عقد نہ کیا جائے۔ اور بعض فرقے مثلاً ناصبی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کفار کے حکم میں ہیں اور مسلمان مرد اور عورتیں ان کے ساتھ دائمی یا غیر دائمی نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص ایک ایسی عورت سے نکاح کرے جو رجعی طلاق کی عدت گزار رہی ہو تو احتیاط کی بنا پر وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔
اور اگر ایسی عورت کے ساتھ زنا کرے جو مطلع یا طلاق بائن یا وفات کی عدت گزار رہی ہو تو بعد میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے شادی نہ کرے۔ رجعی طلاق اور بائن طلاق اور مطلع کی عدت اور وفات کی عدت کے معنی طلاق کے احکام میں بتائے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے زنا کرے جو بے شوہر ہو مگر عدت میں نہ ہو تو احتیاط کی بنا پر توبہ کرنے سے پہلے اس سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر زانی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس عورت کے توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کوئی اشکال نہیں، مگر اس صورت میں کوئی وہ عورت زنا کا مشہور ہو تو احتیاط کی بنا پر اس عورت کے توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مرد زناکار مشہور ہو تو توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زناکار عورت سے جس سے خود اس نے یا کسی دوسرے نے منہ کالا کیا ہو شادی کرنا چاہے تو حیض آنے تک صبر کرے اور حیض آنے کے بعد اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اگر کوئی شخص ایک ایسی عورت سے نکاح کرے جو دوسرے کی عدت ہو تو اگر مرد اور عورت دونوں یا ان میں سے کوئی ایک جانتا ہو کہ عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی اور یہ بھی جانتا ہو کہ عدت کے دوران عورت سے نکاح کرنا حرام ہے تو اگرچہ مرد نے نکاح کے بعد عورت سے جماع نہ بھی کیا تو وہ مرد ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گا۔ اور اگر دونوں اس سے بے خبر ہوں کہ عدت کے دوران ہونے سے یا عدت میں نکاح کے حرام ہونے سے تو دونوں کا نکاح باطل ہے۔ اگر ہم بستری بھی کی ہے تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ اگر ہم بستری نہ کی ہو تو عدت کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ جانتے ہو کہ عورت شوہر دار ہے اور اس سے شادی کرنا حرام ہے، اس سے شادی کرے تو ضروری ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے اور بعد میں بھی اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس شخص کو یہ علم نہ ہو کہ عورت شوہردار ہے لیکن شادی کے بعد اس سے ہم بستری کی ہو تب بھی احتیاط کی بنا پر یہی حکم ہے۔ اگر شوہردار عورت زنا کرے تو احتیاط کی بنا پر وہ زانی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے لیکن شوہر پر حرام نہیں ہوتی۔ اور اگر توبہ و استغفار نہ کرے اور اپنے عمل پر باقی رہے یعنی زناکاری ترک نہ کرے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے شوہر اسے طلاق دے دے، لیکن شوہر کو چاہیے کہ اس کا مہر بھی دے جس عورت کو طلاق مل گئی ہو، اور جو عورت مطع میں رہی ہو اور اس کے شوہر نے مطع کی مدت بخش دی ہو یا مطع کی مدت ختم ہو گئی ہو، اگر وہ کچھ عرصے کے بعد دوسرے شوہر کریں اور پھر اسے شک ہو کہ دوسرے شوہر سے نکاح کے وقت پہلے شوہر کی عدت ختم ہوئی تھی یا نہیں تو وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اغلام کروانے والے لڑکے کی ماں، بہن اور بیٹی اغلام کرنے والے پر جبکہ اغلام کرنے والا بالغ ہو حرام ہو جاتے ہیں۔ اگر اغلام کروانے والا مرد ہو یا اغلام کرنے والا نابالغ ہو تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم ہے، لیکن اگر اسے گمان ہو کہ دخل ہوا تھا یا شک کرے کہ دخل ہوا تھا یا نہیں تو پھر وہ حرام نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے اور شادی کے بعد اس عورت کے باپ، بھائی یا بیٹے سے اغلام کرے تو احتیاط کی بنا پر وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں جو اعمال حج میں سے ایک عمل ہے کسی عورت سے شادی کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، اور اگر اسے علم تھا کہ کسی عورت سے احرام کی حالت میں نکاح کرنا اس پر حرام ہے تو بعد میں اس عورت سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا چاہے عورت احرام میں نہ ہو۔ جو عورت احرام کی حالت میں ہو اگر وہ ایک ایسے مرد سے شادی کر لے جو احرام کی حالت میں نہ ہو تو اس کا نکاح باطل ہے، اور اگر عورت کو معلوم تھا کہ احرام کی حالت میں شادی کرنا حرام ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ بعد میں اس مرد سے شادی نہ کریں۔ اگر مرد یا عورت طواف النساء نہ بجا لائیں جو عمرہ مفردہ کے اعمال میں سے ایک ہے تو ایسے مرد عورت کے لیے جنسی لذت کا حصول جائز نہیں رہتا یہاں تک کہ وہ طواف النساء بجا لائیں، لیکن اگر حلق یا تقصیر کے ذریعے احرام سے خارج ہونے کے بعد شادی کرے تو صحیح ہے چاہے طواف النساء انجام نہ دیا ہو۔ اگر کوئی شخص نابالغ لڑکی سے نکاح کرے تو اس لڑکی کی عمر 9 سال ہونے سے پہلے اس کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے، لیکن اگر جماع کرے تو اظہر یہ ہے کہ لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اس سے جماع کرنا حرام نہیں ہے، خواہ اسے افضا ہی ہو گیا ہو۔ افضا کے معنی مسئلہ میں بتائے جا چکے ہیں، لیکن اہوت یہ ہے کہ اسے طلاق دے دے۔ جس عورت کو 3 طلاق دی جائے وہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، ہاں اگر ان شرائط کے ساتھ جن کا ذکر طلاق کے احکام میں کیا جائے گا وہ عورت دوسرے مرد سے شادی کرے تو دوسرے شوہر کی موت یا اس سے طلاق ہو جانے کے بعد اور عدت گزر جانے کے بعد اس کا پہلا شوہر دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے کمنٹ میں رائے دیجیے۔